تیری سرحدوں پہ میری جان بھی نثار ہے، جان سے بھی زیادہ تیری دھرتی سے پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کا دن وہ ہے کہ میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل نازل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کا دن وہ ہے کہ میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر تین چیزیں ایمان والوں کے لیے نازل فرمائی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہمارے اوپر ایک نعمت تام ہو چکی ہے، دین اسلام مکمل ہم تک آ پہنچا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو تمام صحابہ اس پر خوش تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غم زدہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھے غم زدہ تھے، اور کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی غم زدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ آپ کے غم زدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ نے ہمارے اوپر تمام نعمتوں کو جو نازل کر دیا تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے؟ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حضور کے رازدان تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی تمام ہمارے اوپر نازل کر دی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہم سے چھن جانے والی ہے، جس نعمت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے ایمان والو، تم اس نعمت کے قابل نہیں تھے، لیکن میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا کہ احسان عظیم کے نتیجے میں حضور جیسی نعمت تمہیں عنایت کی۔ تو نبی علیہ السلام، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک رسول مکمل دین لا چکا ہوتا ہے، مکمل دین اس رسول کے واسطے سے آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس رسول کے آخری وقت کا گویا کہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی نعمت ہم سے جدا ہونے والی ہے، اس وجہ سے میں یعنی اس موقع پر غم زدہ ہوں۔ تو دیکھیے آیت مبارکہ تو خوشی کے اظہار کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ یہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے
لیکن جو رازدان ہوتے ہیں، گہری سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی حضور کے رازدان تھے، حضور کے ہم سفر تھے، ہمدم تھے، تو انہوں نے گویا کہ وہاں اظہار خوشی نہیں کیا، بلکہ وہاں وہ غمزدہ ہوئے، اس وجہ سے کہ اللہ نے دوسری نعمتیں تو ہمیں دی، سب نعمتیں ہم پر آ گئی، لیکن سب سے بڑی نعمت ہم سے چھیننے والی ہے۔ اور دیکھیے ایسے ہی ہے کہ دوبارہ نبی علیہ السلام کو حج کا موقع نہیں ملا، اور نبی علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ تو آیت مبارکہ بھی ہمیں اسی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہر چیز کا اختتام ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اینڈ پر، ہر چیز کے ختم ہونے پر تمہیں ایک نعمت سے ضرور نوازتے ہیں، لیکن نعمت سے نوازنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے ناشکر انسان بن جاؤ۔ نعمت سے نوازنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا سے بڑھ کر، اللہ کی منشا سے ہٹ کر کام کرو، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ جب میں تمہیں بڑی نعمت سے نوازوں تو تم اتنا ہی زیادہ بڑھ کر میرے قدموں میں آ جاؤ، اپنی پیشانی کو میرے سامنے ہی ٹیکو۔ دیکھیے جب عید الفطر کا موقع آیا، عید الاضحیٰ کا موقع آیا، تو اس وقت دور جاہلیت میں اس موقع پر بڑے بڑے گویا کہ یعنی جیسے جلسے ہوا کرتے تھے، یعنی تمام لوگ شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ پہ میلے میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے وہ جشن مناسب نہیں ہے کہ تم اس جشن کے اندر جاؤ اور اللہ کی بے حرمتی کرو، اللہ کے دین کا تمسخر اڑاؤ، ایسے نہیں ہے، بلکہ تم یہ دو عیدیں بناؤ، یہ اس میلے کے مقابلے میں تمہارے لیے عیدیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار کیسے فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار آپ دیکھیے، نماز اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے مقرر کی کہ تم نے ایک اور نماز یعنی میرے سامنے ادا کرنی ہے۔ وہ نماز کا فرق دیکھیے، اللہ رب العالمین نے عام نمازوں کی بنسبت اس نماز کے اندر تکبیرات اور زیادہ واجب کر دی کہ ان تکبیرات کا اظہار کرو گے تو نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ تمہاری ادا ہوگی۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ میں تمہیں جب نعمت دیتا ہوں تو اس نعمت کے نتیجے میں تم میرے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ میری ہی دی ہوئی نعمت ہے، اور جب میری ہی دی ہوئی نعمت ہے تو میری ہی آگے اپنا سجدہ ریز ہو جاؤ، پیشانی کو میرے سامنے ہی جھکاؤ۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبول اسلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان والے چھپ کر اذان دیتے ہیں، چھپ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک بند کمرے کے اندر جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایسے نہیں ہوگا، آج اللہ نے مجھے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اب نعمت سے نوازنے کا کیا مطلب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جشن متعین کرتے، کوئی جشن میں جاتے، وہاں آگ پٹاخوں سے اپنا استقبال کرواتے، ایسے نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ آج نماز خانہ کعبہ کے اندر ادا کی جائے گی، آج اذان بلند آواز سے خانہ کعبہ میں دی جائے گی، اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو وہ عمر فاروق کے مقابلے میں آ جائے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو وہ عمر فاروق کے مقابلے میں آ جائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کی روح سے ایمان والوں کو نعمتیں دیتے ہیں، جا بجا نعمتیں دیتے ہیں، جیسے ایمان والوں کے لیے قرآن نے خود کہا نا کہ میں نے سب سے بڑی نعمت حضور جیسی تمہیں عنایت کی، اور حضور جیسی یہ نعمت تمہیں دی، اے ایمان والو تم اس قابل نہیں تھے، لیکن میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا، بڑا احسان کیا کہ تمہیں اس طرح کی نعمتیں تمہیں دی۔ تو دیکھیے وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجان بن کر اپنے شہر میں نکل جایا کرتے تھے، ایک خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن انجام بن کر اپنے شہر کی وادی میں گھوما کرتے تھے، اور گھومتے گھومتے ایک عورت سے ان کا ٹکراؤ ہوا، اور اس عورت سے عمر فاروق نے پوچھا کہ اے عورت تو کس مقصد کے لیے باہر نکلی ہے؟
تو اس عورت نے دیکھیے اپنے مقصد کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں سبزی لینے آئی ہوں، میں روٹیاں لینے آئی ہوں، یا میں کس ضرورت کے تحت باہر آئی ہوں۔ اس عورت نے فوراً حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یا آج عمر فاروق دنیا میں نہیں رہے یا تو خود ہی عمر فاروق ہے۔ یہ کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ عمر فاروق کی حکومت ہو اور ایک عورت سے اجنبی انسان گفتگو کرے؟ ایسے ممکن نہیں ہے۔ اور اس عورت نے بڑا جرت مندانہ جواب دیا کہ یا تو خود عمر فاروق ہے یا عمر فاروق آج دنیا میں نہیں رہا، کہ عمر فاروق دنیا میں ہو اور عمر فاروق کی حکومت کے اندر ایک اجنبی انسان ایک عورت سے گفتگو کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیے اتنا بڑا جرت مند انسان کہ جب اللہ رب العالمین اسے ایک نعمت عظیمہ سے نوازتے ہیں تو ان کا رخ کسی جشن کی طرف، کسی میلے کی طرف، کسی اجتماع کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، یہ پیشانی رب کے راستے میں جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے سامنے جا کر جھکے تو تب اس کی کامیابی ہے، حضور کے قدموں میں جا کر لگے تو تب اس کی کامیابی ہے۔ دیکھیے اعتماد اتنا ہے، یقین اتنا ہے کہ وہی حضرت عمر فاروق ہے نا، فرماتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے جب حضرت عمر فاروق جاتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور پتھر کو مخاطب بھی ہوتے ہیں، اسی پتھر کو حجر اسود سے مخاطب بھی ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے پتھر تو ایک عام ادنا سا پتھر ہے، اگرچہ جنت کا پتھر ہے لیکن میرے نزدیک تو ایک پتھر ہے، اور میں اس لیے تجھے نہیں چومتا کہ تو مجھے نفع دے گا یا تو میں نہیں چوموں گا تو تو مجھے نقصان دے گا، مجھے اس طرح سے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ دیکھیے محبت اتنی ہے کہ ایک پتھر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے پتھر نہ تو اسے مجھے نفع کا کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی مجھے تو اسے کسی فائدے کا خطرہ ہے، نفع اور نقصان میرا خدا مجھے دیتا ہے، وہی نفع بھی پہنچاتا ہے وہی نقصان بھی دیتا ہے، میں تجھ سے نفع نقصان کی توقع لے کر تجھے چومتا نہیں ہوں بلکہ تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے حبیب نے تجھے چوما ہے، میرے حضور نے، میرے محمد نے تجھے چوما ہے۔ تو دیکھیے اتنے بڑے انسان ہمیں اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ نعمت عظمیٰ سے بڑی نعمت سے تمہیں نوازے تو اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی طرف اپنا رجوع بنا دیں، غیر اللہ کے رجوع کو، غیر اللہ کی طرف جانے کو اپنی طرف سے یعنی غیر اللہ کی طرف جانے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں۔ یقیناً وہ ماحول جو اللہ والا ماحول نہیں ہے۔ بازاروں کو دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین کے اندر سب سے منحوس جگہ وہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کی مساجد ہے، اللہ کے گھر ہیں۔ تو یقیناً مسجد میں آئیں گے تو آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہوگا، اللہ کی طرف آپ توجہ کریں گے، اللہ کا ذکر میں مصروف رہیں گے، آپ کا دل اطمینان پکڑے گا، آپ کا دل جو زنگ آلود ہو چکا ہے وہ زنگ ختم ہو جائے گا آپ کے دل سے۔ لیکن جب بازاروں کی طرف جائیں گے تو یقیناً ایسے ہے وہاں گناہوں کے اثرات زیادہ ہیں اور آپ کا دل گویا کہ اور زنگ آلود ہوگا، گناہوں کی طرف رغبت کر جائے گا، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کرام ہی تھے کہ جو ماحول سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سلام کرتا ہوں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابی آ جائیں آج بازار چلتے ہیں۔ اور میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن عمر بازار تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی جگہوں میں سے سب سے منحوس جگہ بازار ہے اور اللہ کی مساجد زمین کی جگہوں میں سے بہترین مسجد، بہترین جگہ ہیں، تو کیوں نہ ہم مسجد میں جائیں اور آپ بازار جانے کا مجھے مشورہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے بازار کی طرف تمہیں رغبت دلا رہا ہوں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی پر ایک مرتبہ سلام کرتا ہے اس سے 10 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے، اور بازار کے اندر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، ہم بہت سارے لوگوں کو سلام کریں گے اور اتنی نیکیوں سے ہم نوازے جائیں گے۔ تو دیکھیے جب بہترین انسان بازاروں کی طرف جائے گا نا تو اس نیت سے جائے گا،
اور جب ہمارے جیسا جائے گا تو یقیناً اس ماحول سے رنگا جائے گا، ہم نیکیوں کی طرف رغبت ہماری نہیں رہے گی۔ تو گویا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم نیکیوں کی مجالس کو ترجیح دیں۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہمیں اسی طرح متوجہ کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر دین اسلام جب مکمل ہو گیا، حضور نبی علیہ السلام پر جب دین اسلام مکمل ہوا اور تمام نعمتیں نبی علیہ السلام پر اتار دی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند ہی کر دیا کہ دین بس دین اسلام ہی ہے، کوئی دین تمہارے مناسب نہیں ہے، بس دین اسلام ہی وہ دین ہے، وہی مذہب ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی غیر مسلم نے کہا نا کہ اے عمر، اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں ہوتی نا تو ہم اس دن بہت بڑا جشن مناتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ کے قرآن کے اندر، آپ کی کتاب کے اندر ایسی آیت موجود ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے مذہب میں ہوتی تو ہم اس دن بہت بڑا جشن مناتے، بہت بڑا جشن مناتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بدی کہا کہ اے انسان، جس آیت کے لیے تو مجھے کہتا ہے، مجھے اس آیت کا بھی علم ہے، جس موقع پر نازل ہوئی اس موقع کا بھی مجھے علم ہے، جس وقت میں نازل ہوئی اس وقت کا بھی مجھے علم ہے، اور اس سورت کا بھی مجھے علم ہے، اس صفحے کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ آیت نازل ہوئی لیکن ایمان والوں کو صرف جشن کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایمان والے اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو پست کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ایسے ہو کہ نبی علیہ السلام کی اس دین کی تبلیغ کی بنیاد پر، نبی علیہ السلام کے مقام کی بنیاد پر بڑے بڑے انبیاء بھی حسرت کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسرت کی کہ کاش کہ میں اس نبی کا ایک ادنا سا امتی ہوتا، اس نبی کا ایک امتی ہوتا۔ یعنی نبوت کتنا بڑا مقام ہے کہ ساری دنیا کے ولی مل جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ساری دنیا کے صحابی مل جائیں تو ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ساری دنیا کے نبی مل جائیں تو حضور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے اتنا بڑا مقام نبی کا ہوتا ہے، لیکن جب حضور کے مقام کو دیکھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا مقام سامنے آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ میں اس نبی کا ادنا سا امتی ہوتا، میں نبی نہ ہوتا بلکہ اس کا امتی ہوتا۔ تو یہ حضور کا مقام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا کہ وطن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دین کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ وطن نعمت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھیے ایک موقع ایسا آیا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا دین کی خاطر۔ جب نبی علیہ السلام جب قدرے مایوس ہوئے نا مکہ میں کہ یہاں دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، گویا کہ دین کا وہ رجحان نہیں بڑھ رہا، تو طائف کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو طائف کے لوگوں نے دیکھیے حضور پر بہت ظلم کیا تھا، اور یہ نہیں کہ صرف آپ کے جوتوں کو خون سے بھرا تھا، بلکہ آپ کے پیچھے طائف والوں نے شکاری کتوں کو لگا دیا تھا کہ حضور کو نوچ نوچ کر کھائیں۔ دیکھیے بالآخر ہوتا کیا ہے کہ وہی کتے جو انسان کی جان کے دشمن ہیں، جب حضور کے چہرہ مبارک پہ ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ طائف چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور راوی آگے لکھتے ہیں کہ میں نے ان کتوں کو کبھی دوبارہ طائف میں نہیں دیکھا، کہ حضور کے مقام کو ایک کتا، 4 پاؤں والا کتا بھی سمجھتا ہے کہ حضور کس مقام کے انسان ہیں، لیکن طائف کی سرزمین کے وہ لوگ حضور کو نہیں سمجھ سکے۔ اور دوسری طرف دیکھیے پھر حضور واپس آتے ہیں، کچھ موقع کے بعد نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے کہ اے حضور اب ہجرت کر جائیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کفار مکہ کی وجہ سے سخت تنگ تھے، حضور سے بار بار پوچھتے رہے کہ حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اظہار فرماتے رہے کہ اے صدیق ٹھہر جاؤ، شاید مجھے آپ ہی کے ساتھ یہاں سے جانے کا حکم ہو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات پر، حضور سے محبت اتنی تھی کہ 2 اونٹنیاں لے کر پالی ہوئی تھی، اور 4 سالی کا دور تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ببول کے پتے کاٹ کر انہیں کھلاتا تھا کہ وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائیں۔ تو جب حکم ہوتا ہے تو یقیناً تفصیلی واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام
को मुशरिकीन मक्का ने जब हुजूर के घर को घेरे में ले लिया था और आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मुकाम पर सुलाया, लेटाया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अली आप ये अमानतें इन मुशरिकीन मक्का तक पहुंचाकर सुबह आप भी आ जाना, सुबह आप भी आ जाना। और नबी अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए उन लोगों के दरमियान से निकले और हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा पहुंचे और हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेके अपने सफर का आगाज किया। लेकिन देखिए कहने की बात यह है कि वतन कितनी अजीज चीज है, कितनी मोहब्बत की चीज है, लेकिन वतन को दीन की खातिर हुजूर ने भी छोड़ा। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मक्का की एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने वतन से कहते हैं कि ए खाना काबा, मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुझे छोड़ कर जाऊं, ए मक्का मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुझे अलविदा कह सकूं, लेकिन आज अल्लाह का हुक्म है जिसकी वजह से मैं तुझे खैर बात कह रहा हूं। और देखिए उसी के नतीजे में इत्माद यकीन हुजूर पर इतना सहाबा का था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये वाहिद रात थी कि जिस रात मुझे सुकून से नींद आई। हालांकि दुश्मन के शिकंजे में है, किसी वक्त भी दुश्मन उन पर हमला आवर हो सकते हैं, हुजूर के जानी दुश्मन हैं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्योंकि हुजूर ने मुझे फरमाया था कि अली तुम रात को सो जाओ और सुबह अमानतें पहुंचाकर तुम भी मदीने आ जाना। गोया कि मुझे यकीन था कि सुबह तक मेरी यानी मौत नहीं आएगी, मुझे यकीन था कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की एक एक बात पर उन्हें यकीन था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु कहा कि मैं दुनिया में ही उनसे खुश हो चुका हूँ। जैसे हजरत हातिब का मैंने वाक़या आपको बताया था, यकीनन तफसीली वाक़या फिर मौके पर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलना हम सबको नसीब फरमाए। आप अलैहिस्सलाम की हकीकी इत्तबा हम सबको नसीब फरमाए।